ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سلام پھیرا، پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رونے لگے۔ کوفے والوں نے سابقہ روایت کے مطابق تو وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے۔ کوفے کا ہر دروازہ بند تھا۔ جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہے۔ جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہے۔ کوفے والوں نے یہ کیا۔ حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے۔ اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے؟ پانی پلا، اس نے پانی دیا۔ پانی دے کر کے حضرت امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر، جب تو یہاں بیٹھتا کہ میں پانی پی لیا چلا جا۔ کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں، سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں۔ اس نے بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے، تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی، ابن اشعث کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا۔ اللہ اللہ، جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے۔ جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ آیا، آپ مجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔ سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین،
اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ علیہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی یاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے، اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے، جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں وصیتیں ہیں، سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں، اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے۔ اور پھر کہا مسلم جاؤ، اب قتل کا وقت آ گیا۔ ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا، اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اے ابن رسول تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے۔ اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے۔ شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی، اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا۔ آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے۔ اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو۔ سوچو تو صحیح، 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے۔ اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ
आले नबी के खून में अपने हाथों को रंगीन कर चुके हैं। करबला का ये पहला शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। ऐसे हालात में अल्लाह अल्लाह ऐसी कैफियतों के अंदर मौला हुसैन का भेजा हुआ वो नुमाइंदा शहीद होने के बाद अब उनके बच्चों को ढूंढा जा रहा है। बच्चे काजी शुरह के पास थे। ये काजी शुरह वो हैं जो मौला अली ने जिनको अपने दौरे खिलाफत में कूफा का काजी बनाया था। ये भी बड़े अच्छे इंसान थे, अहले बैत के मुहिब थे। हम ये नहीं कहते कि कूफा का हर घर गद्दार था, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कूफा की अक्सरियत गद्दार थी। कूफी ला यूफी। आज भी कूफे वालों के अंदर वफादारी नहीं है, इसीलिए कूफा अल्लाह अकबर बड़े अजीब वहाँ के हालात हैं। वहाँ की मिट्टी की बड़ी अजीब कैफियत है। जब मेरी हाजिरी कूफा हुई तो मैंने ना वहाँ का पानी पिया, ना वहाँ कोई चीज़ खाई, ना वहाँ से कोई चीज़ खरीदी। अल्लाह की पनाह मांगते हुए दाखिल हुआ और अल्लाह की पनाह मांगते हुए निकल गया। इसलिए कि अपने यहाँ तो मियार मोहब्बत आले नबी है। हालांकि उस ज़मीन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन निस्बतें भी तो कोई चीज़ होती है। हम उस ज़मीन का एहतराम इस नीयत से करते हैं कि वहाँ पर मौला अली रहे हैं, लेकिन वहाँ की बेवफाई से डरते भी हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीडियो